بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حضرات کرام، آج ماہ رمضان مبارک کا 19واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، لطف و کرم، نوازشات، اس کا سائبان، اس کا ابر کرم مسلسل جاری ہے، اور اس کے کرم کے انداز اس کی شان اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ میرے آج کے کلمات محبت، کلمات عشق، کلمات عقیدت جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ اس ہستی کے بارے میں ہیں جس ہستی کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بہت عظیم اور اعلیٰ نسبت حاصل تھی۔ ان کے زیارت کا سلسلہ ہمارا اس وقت ہوا جب رنگ روڈ نہیں بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ وہ آل نبی کے ایک سلسلہ وار کڑی کا ایک عظیم جز رہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی حسن اخلاق پر، درویشانہ زندگی پر جو کچھ کہا جائے کم ہے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک پتھر ملا تھا، اس پتھر پر حضور علیہ السلام کا قدم مقدسہ سب تھا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر حیدر شاہ علاقہ ہے، وہاں پہ دربار عالیہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ عامر روڈ کے نام سے معروف علاقہ تھا۔ تو ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو جمعرات کو، ہر جمعرات عصر تا مغرب وہ محفل ذکر کرتے تھے۔ اس دربار عالیہ پہ قدم بوسی کا موقع ملا تو اس آل نبی سے دیدار کرنے کی سعادت ہوئی۔ ان کے عزیز و اقارب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک دوستی شروع ہوئی، محبت شروع ہوئی، ان کے ساتھ عشق کی حد تک تعلق بنا۔ ان کی خدمت میں اپنی عقیدت کے، پیار کے، گلے شکوے کے پھول کانٹے پیش کیے جاتے، اور ان کا اسم گرامی ہے میرا سب کچھ اور میرے آقا کے محبوب پیر سید جی شان شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی عقیدت میرے ساتھ اس قدر زیادہ رہی ہے کہ بڑے عرصہ کے بعد میں ان کی قدم بوسی کرتا تھا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو یہاں پہ آپ کے خطاب کیا کریں۔ اسی طرح اسی دربار کے احاطہ میں میرے ایک پیر بھائی ہیں سید شہباز شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان کے ساتھ میری عقیدت بڑے عرصہ سے ہے۔ انہوں نے مجرد زندگی گزاری۔ وہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ یا کسی عزیزہ کے ساتھ بازار جا رہے تھے، اور بازار جاتے جاتے ان کو وقت اجل آ گیا۔ میں ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اسی طرح جیسے آج سید ذیشان شاہ صاحب کے جنازے میں شرکت ہو نہ سکی۔ وہ مجھے رات کو خواب میں ملے۔ انہوں نے مجھے خواب میں گلہ کیا، گلہ انہوں نے اپنے مسئلے پر کیا۔ مجھے کہتے ہیں دیکھیں سرکار میرے ساتھ یہ ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ ان کے گھر والوں سے پوچھا، فیصل ٹاؤن غالباً ان کی رہائش تھی، تو ان کے برادر اکبر تھے، ان کی خدمت میں چہلم کے وقت میں نے عرض کیا
کہ مجھے شاہ صاحب کی زیارت ہوئی ہے، تو کوئی امانت ہے جس امانت کا وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ بات نکلتے نکلتے طے تک پہنچی کہ انہوں نے ایک وصیت کر رکھی تھی کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میری امانت میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ وہ دفن نہیں کر سکے۔ انہوں نے پھر مشورہ کیا، میں نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح پھر اس کو اس امانت والے کے سپرد کر دیں، کیسے کر دیں، آپ اس انداز سے کر دیں۔ انہوں نے میری بات کو قبول کیا۔ آج 19واں روزہ ہے، بدھ ہے، گزشتہ روز میری شاہ صاحب سے آخری بات ہوئی۔ ان کے لخت جگر نور نظر نے مجھے کال کی اور مجھے غالباً دوپہر کو انہوں نے فرمایا کہ ابو جی کی جو ذکر قلبی کی کیفیت ہے وہ جاری ہے، اس کے علاوہ ان کو ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ذرا شفقت فرما دیں، رہنمائی فرما دیں۔ میں نے کہا میری قبلہ سے بات کروا دیں۔ انہوں نے پھر مجھے وہ ذکر قلبی کی کیفیت بتائی۔ شاہ صاحب کے اوپر سید حیدر شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ کی توجہ تھی، فیض تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا حضور کیا حال ہے؟ انہوں نے مجھے خیریت بتائی، اپنا مسئلہ بتایا، اپنی محبت بری بات داستان بتا دی۔ یہ میری آخری ان سے گفتگو تھی۔ تو مجھے کیا خبر تھی کہ آج یہ چلے جائیں گے؟ تو میں نے دلاسا دیا، مضبوط عزم کے مالک، مراقبہ اور مشاہدہ میں ماہر، اپنے آباء و اجداد کے محبت، پیار، حسن اخلاق کے سلسلہ کو چلانے والے، بسانے والے، ہم گناہگاروں کمینوں کو خوشیاں دینے والے۔ رات کو مجھے ان کے لخت جگر سحری کے وقت کال آ گئی کہ ان کا 20 سال ہو گیا، کہ میں آج آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ہم اس آل نبی کے لیے دعا کیا کریں جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہوں، جو بخشے ہوئے ہیں، جن کی نسبتیں اس ہستی کے ساتھ ہیں کہ جب قیامت کے دن سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف میرا حسب و نسب قائم رہے گا۔ تو آج میں ان کے اہل خانہ سے، ان کے صاحبزادگان سے اظہار شفقت کرتا ہوں، اظہار محبت، اظہار عشق کرتا ہوں۔ وہ میرے سر کے تاج، آل نبی ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، وہی ہمارا سب کچھ۔ آقا علیہ السلام کی اولاد مقدسہ ساری نسبتیں چھوڑ کر سب کچھ، وہی ہمارے سر کے تاج ہیں، وہی ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، وہی ہمارے دل کا سرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ سید ذیشان شاہ صاحب کی ذات پر، ان کی قبر مبارکہ پر، ان کے اہل خانہ پر، بچوں پر، اہل و عیال پر، ان کے وابستگان پر، ان کے ملنے والوں پر اپنی خاص رحمت فرمائے، توجہ فرمائے اور اتنا کرم کا سمندر عطا فرمائے، اس میں سے ہم فقیروں اور آپ جیسے عاجزوں اور محبت والوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ان کے لیے کیا دعا کریں، ہم خود ان کے دعا کے طلبگار ہیں، ان کی محبتوں کے طلبگار ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ دعا میں شامل ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات شامل ہوں تاکہ ان کے اہل خانہ ہماری اس غیر حاضری کے جو مسئلہ بنا ہے تو وہ ہماری اس غیر حاضری کے مسئلے کو اس حوالے سے قبول کر لیں کہ ہم غیر حاضر ہوئے، جنازے میں نہیں پہنچ سکے، تو ہمارا یہی دعا کی قبولیت کا بہانہ قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ تیرے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں ایک پھول اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
سید ذیشان شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی تیرے دربار مقدسہ میں پہنچ گئے۔ مولا ان کی قبر کو ٹھنڈک عطا فرما، راحت عطا فرما، نور سے منور فرما دے، اپنے فیض سے، فضل سے، کرم سے منور فرما دے۔ باری تعالیٰ اس ہستی کی محبتوں کا فیض ہم سب پر جاری و ساری فرما دے، ان کے شہزادگان پر کرم فرما دے، اہلیہ محترمہ پر کرم فرما دے، ان کے بچیوں پر کرم فرما دے۔ جس دربار عالیہ کے وہ خادم رہے، متولی رہے، اس دربار عالیہ کی رونق ہمہ وقت آباد و شاداب رکھ۔ باری تعالیٰ آج ان کا جنازہ تھا، عظیم جنازہ، اور عظیم ہی جنازہ ہوتا ہے آل نبی اولاد علی کا۔ مولا ان کو رحمتوں میں جگہ عطا کر، اپنے کرم میں جگہ عطا کر، اپنی محبت میں جگہ عطا کر۔ مولا یہی ایک آسرا تھا جو تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، بس تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی محبتوں کا، شفقتوں کا، چاہتوں کا فیض ابر کرم کی طرح جاری فرما دے۔ جہاں جہاں تک سننے والے، ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تعلق رکھنے والے، مولا ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ مولا ان کو راحتوں، برکتوں، لذتوں اور فیض کرم کی بہار میں رکھنا، اپنے کرم میں رکھنا۔ مولا ان کے بچوں پر کرم فرمانا، اہل و عیال پر کرم فرمانا، احباب پر کرم فرمانا۔ ہمارا روحانی تعلق جو زندگی میں تھا مولا، وہ زندگی کے بعد ختم نہ ہونے پائے، وہ عقیدت، وہ محبت، وہ چاہت، وہ الفت، وہ قربت، وہ حلاوت، مولا تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ کرم فرما، ہماری یہ دعائیں قبول فرما۔ اس نسبت والی ہستی کے صدقے مولا جتنے دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ وافوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک اور کلپ بنا لوں، اس کو سیو کر لوں۔